بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز اگر میری ملکیت میں نہیں ہے تو کیا میں اس کی نظر مان سکتا ہوں؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح اور مشکات المصابیح میں سے کتاب النکاح ہے اور باب ہے خلا اور طلاق کا۔ 3292 حدیث کتاب میں ہے اور 9ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا إتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك، رواه الترمذي وزاد أبو داود ولا بيع إلا فيما يملك۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا، یہ حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے۔ تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب ہے طلاق کے فروئی مسائل و احکام، باب ہے نکاح سے قبل طلاق، 2190 حدیث۔ سنن ترمذی میں 1181، سنن ابی داؤد میں ہی 3274 اور 3273، سنن ابن ماجہ میں 2047۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حدیث کا درجہ رکھ دینا چاہوں گا۔ اس حدیث کو محدث العصر شیخ البانی اور شیخ زبیر علیزئی دونوں عظیم ہستیوں نے حسن قرار دیا۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قابل حجت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انسان جس چیز کا مالک نہیں اس میں اس کا نظر ماننا، اور جس غلام کا مالک نے اسے آزاد کرنا، اور جس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا اس کو طلاق دینا قابل اعتبار نہیں۔ سنن ابی داؤد میں اضافہ ہے کہ انسان جس چیز کا مالک ہے اسی کا سودا کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا معزز خواتین و حضرات کہ چونکہ اس میں طلاق کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ملکیت کے بغیر نظر بھی نہیں مانی جا سکتی اور نکاح کے بغیر طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔